نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی احترام اور عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کی نظر پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ۔ حضرات گرامی، اس سے قبل کی ایپیسوڈ میں، اس سے ما قبل کی قسط میں نے دور اکبری کے 4 فتنوں کا اختصار کے ساتھ تذکرہ کیا تھا۔ وہ اگر آپ نے سنی ہے اور وہ باتیں آپ کے ذہن میں ہیں تو میری آج کی گفتگو بھی اسی نہج اور اسی ڈھنگ پر ہوگی، اور آج کی گفتگو کو پوری طرح سے سمجھنے کے لیے پچھلی ایپیسوڈ کی باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے، جس میں نے یہ بتایا تھا کہ دین اسلام کے خلاف بر صغیر میں کس رنگ اور ڈھنگ سے انتشار پیدا کیا گیا اور اس کی بنیادیں کیا تھیں۔ بجائے اس کے کہ صاف صاف دین سے منع کیا جائے، روکا جائے، یہ کہا گیا کہ بھئی اس کا وقت پورا ہو گیا ہے، نظریہ الفی۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ یہ مت مانو یا کہو کہ صرف تمہارا دین ہی کامل اور اکمل ہے یا تمہارا نبی سب سے افضل ہے، بلکہ سارے دین قابل قبول ہیں اور ہر دین اپنی جگہ پر کامل ہے۔ پھر تیسری بات کہ اگر ماننا ہے تو صرف توحید ہی کو، اسی کا دعویٰ کرو، رسالت پر اصرار کرنے کی اور اس پر زور دینے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ محمد رسول اللہ بھی پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اور پھر چوتھے مرحلے پر صاف صاف ایک مذہبی شخصیت سے اور پھر بعد میں بادشاہ وقت سے نبوت کا دعویٰ کروانے کی کوشش کی گئی۔ اب اس میں اختلاف ہے مورخین کا کہ اکبر نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا یا نہیں، لیکن اس وقت جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان کی شہادتیں بڑا مقام رکھتی ہیں۔ بعد کے مورخین چاہے اسے مانیں یا نہ مانیں، لیکن اس دور کے شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا میں ضرور حوالہ دینا چاہوں گا۔ آپ کے مکتوبات کے اندر ایک صاف تصریح ہے، اور اس مکتوب کو خلیق نظامی نے بھی حیات شیخ عبدالحق محدث میں نقل کیا ہے، بالکل آخر میں، کہ حکومت مل جانے کے بعد اور دنیاوی طاقت حاصل ہو جانے کے بعد، سلطنت کا مالک بن جانے کے بعد، لوگ نبوت اور خدائی کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں۔ یہ بات شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے کی، اور یہ بالکل صاف بات ہے کہ اس کا اشارہ اکبر ہی کی طرف ہے۔ اور خود اکبر کے خاندان کے ایک شخص نے یہ شعر کہا تھا جو کتابوں میں محفوظ ہے کہ بادشاہ امسال دعوائے نبوت کرداست، بادشاہ امسال دعوائے نبوت کرداست، گر خدا خواہد پس از سال خدا خواہد شدن، کہ بادشاہ نے اس سال تو نبوت کا دعویٰ کیا ہے، لیکن اگلے سال اگر خدا چاہے گا تو وہ خدا ہونے کا بھی دعویٰ کر لے گا۔ بادشاہ امسال دعوائے نبوت کرداست، گر خدا خواہد پس از سال، ایک سال کے بعد، پس از سال خدا خواہد شدن۔ بہرحال یہ دور اکبری کے 4 بڑے فتنے تھے، لیکن اس دور میں 20ویں صدی میں
19ویں اور 20ویں صدی میں، جب کہ حکومت بدل چکی تھی. اب نئے لوگ تخت پر قابض تھے، بلکہ نئی قوم تھی جو باہر سے آئی ہوئی تھی، انگریزوں کا دور. اب مسلمانوں کا مقابلہ صرف ہندوؤں سے نہیں تھا، بلکہ اب عیسائیوں سے اور انگریزوں سے بھی تھا. دو بڑی قوموں سے اب مسلمانوں کا مقابلہ تھا اس دور میں. میں یہ چیز ہمارے علماء اہل سنت کے حوالوں سے نہیں، بلکہ غیر جانبدار اور منصف مزاج مورخین اور اہل قلم کے حوالوں سے میں بتا رہا ہوں. میں مختار مسعود نے اور رشید احمد صدیقی نے اس کو بیان کیا کہ انگریزوں نے تخت دہلی پر قبضہ کرنے کے بعد یہ چاہا کہ مسلمانوں کی غمخواری کرے. وہ قوم جو لوٹی اور پیٹی جا چکی تھی، ماری اور کاٹی جا چکی تھی، اور جس سے سب کچھ چھین لیا گیا تھا، اب اس کے ساتھ ہمدردی کا، رواداری کا سلوک دکھایا جا رہا تھا. کس طرح سے کہ اب مسلمانوں کو اگر اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے تو اس کے لیے یہ طریقہ ہے علاج بالضد. علاج بالضد کہ جن چیزوں کو وہ اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتے ہیں انہی کو اپنا لے. اب مسلمانوں کو زندہ رہنے کے لیے اور باقی رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ انگریزوں کی فکر، انگریزوں کی سائنس، مغربی فکر، مغربی سائنس اور مغربی نظام کو قبول کر لیں، مغربی تعلیم کو قبول کر لیں. اور اس کے لیے سر ولیم میور نے پورا ایک باقاعدہ ایک نظام پیش کیا، اور تخت دہلی پر قبضہ ہونے سے پہلے ہی یہ سب کارروائی شروع ہو چکی تھی. سر سید نے اسباب بغاوت ہند کے اندر اس کو لکھا ہے کہ 1855 میں کلکتہ کے اندر ایک پادری نے علل اعلان اس چیز کو چھاپا اور پورے ہندوستان میں اس کو پھیلانے کی کوشش کی، اور یہ کہا کہ اب ہندوستان کے اندر انگریزوں کی حکومت آنے کے بعد عملداری ایک ہو گئی ہے. اب الگ الگ ریاستیں نہیں ہیں نا، کہ دہلی میں مغل ہیں، اور پنجاب کے اندر سکھوں کی حکومت ہے، مہاراشٹر میں مراٹھوں کی حکومت ہے، یا اور نیچے کسی اور کا قبضہ ہے. اب پورے ہندوستان میں ایک عملداری ہو گئی ہے، پورے ہندوستان میں ایک حکومت بن گئی ہے، اور انگریزوں کے لائے ہوئے صنعتی اور صنعتی انقلاب کے نتیجے میں نئی نئی ایجادات کی برکت سے تار برقی کا نظام بھی آ گیا ہے. اس لیے ساری دنیا کی خبریں آپ کو بیک وقت مل سکتی ہیں. حکومت بھی ایک ہو گئی ہے، اور تار برقی کی وجہ سے ساری دنیا کی خبریں بھی آپ کو حاصل ہو سکتی ہیں. اور پھر انگریز نے سڑک کا ایک پورا جال پھیلا دیا ہندوستان بھر کے اندر، تو ہر جگہ آنے جانے کی سہولت بھی ایک ہو گئی ہے. تو 1855 میں باقاعدہ ایک پادری نے کلکتہ کے اندر اس کا اعلان کیا، اس کو چھاپا اور اس کو پھیلایا کہ اب ہندوستان کی تمام قوموں کا مذہب بھی ایک ہو جانا چاہیے. باقاعدہ اس کو پادری کی طرف سے کہا گیا، اور اتنا ہی نہیں کہ کہا گیا کہ ایک فرد بشر کی یہ حرکت ہو سکتی تھی،
لیکن اس کے بعد ہی پھر یہ ہوا کہ یورپ سے عیسائی پادریوں کی کھیپ پھر ہندوستان میں پہنچائی گئی. گلی گلی میں، سڑک سڑک پر، ایک ایک کونے پر کھڑے ہو کر کے اسلام کو، اس کی تعلیمات کو، عقیدہ توحید کو، نبوت اور رسالت کو، ہمارے عقائد کو اور مراسم کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا، اعتراضات کیے جاتے تھے. نئے نئے شوشے ازواج مطہرات کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف، اہل بیت اطہار کے خلاف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر طرح طرح کے حملے کیے جاتے تھے. یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور بڑے بڑے پادری ہندوستان میں آئے اس وقت. اور اس دور میں ان کا جو سب سے بڑا پادری فنڈر جب آیا تو حضرت علامہ رحمۃ اللہ کیرانوی نے پھر اس کے لیے باقاعدہ رد عیسائیت کے لیے آپ نے اپنی پوری زندگی وقف فرما دی، اور جگہ جگہ ان پادریوں کا ناطقہ بند کیا، ان کے جوابات دیے. بہرحال میں اگلی بات بتانا چاہتا ہوں کہ انگریزوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کو اب یہ چاہیے کہ دنیا کا سارا نظام ایک ہو گیا ہے تو ان کا مذہب بھی ایک ہی ہو. تو اس کا نشانہ نہ ہندو تھے، نہ جینزم تھے، نہ سکھ تھے، نہ دوسری قومیں تھیں. براہ راست چونکہ انہوں نے حکومت مسلمانوں سے لی تھی، اس لیے اس کا نشانہ مسلمان ہی تھے، اسلام ہی اس کے نشانے پر تھا. پھر اس کے بعد جو ہمارے برادران وطن تھے نا، جو ہندوستان کی قدیم قومیں تھیں، چونکہ مسلمان ہندوستان میں 800 سال سے حکومت کر رہے تھے، اور انگریزوں کے قبضے کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ اب ہمیں باہر سے آئی ہوئی قوم سے نجات مل رہی ہے، اور انگریز کسی نہ کسی حوالے سے ان کے موافق ہی تھے. انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے بھی ہمدردی دکھانے کی کوشش کی کہ مسلمان ہمارے برادران وطن ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سرخرو ہو جائیں، ان کو دوبارہ پروقار زندگی ملے. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے واحد علاج یہ ہے کہ چونکہ یہ عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں، ہندو مذہب کو چھوڑ کر کے دوسرے دھرم کو انہوں نے قبول کیا ہے، اس لیے ان کا علاج یہی ہے کہ یہ واپس دوبارہ ہندو مذہب میں داخل ہو جائیں، شدھ ہو جائیں. شدھی تحریک کی بنیاد، یہ باقاعدہ ہندوؤں کی طرف سے تحریک چلائی گئی، آریہ سماج کی طرف سے باقاعدہ پورے ہندوستان کے اندر ایک جال بچھایا گیا، پھیلایا گیا، اور کہا گیا کہ مسلمانوں کو پروقار زندگی اسی طرح سے مل سکتی ہے کہ جس دھرم کو چھوڑ کر کے انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا واپس اسی کو قبول کر لیں. شدھی تحریک کی ابتدا. مسلمانوں نے کہا کہ یہ تو بڑا گھاٹے کا سودا ہے، ہم تیار نہیں ہیں، ہم اپنے مذہب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو پھر انہوں نے تیسرا پینترا بدلا. ہندوستان کے اندر جمہوریت کے نام پر، ڈیموکریسی کے نام پر، اور اسی طرح سے نیشنل کانگریس کو وجود دیا گیا، اور سیاسی میدان میں پھر مسلمانوں کو دعوت دی گئی کہ وہ آئیں اور اپنی ساخت کو اور اپنی شاخ کو مضبوط کریں، مستحکم کریں، اپنے وجود کو استحکام بخشیں. انہوں نے طرح طرح سے یہ کوششیں کی. اس کے بعد
ایک اور مرحلہ آیا کہ نہ انگریز پادریوں سے نہ انگریز حکومت سے مسلمان متاثر ہوئے، ان کی باتوں کو مانا، نہ ہی آریہ سماج کی تحریکوں سے اور شدھی سنگٹھن سے مسلمان قابو ہوئے۔ تو پھر انہوں نے خود مسلمانوں کے اندر ایسے لوگوں کو تیار کیا جو کہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ اس لیے کہ مسلمان کبھی بھی عیسائیوں سے اور ہندوؤں سے یہ رہنمائی اور یہ گائیڈنس لینے کے لیے تیار نہیں تھا، ان کی باتیں ماننے اور سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو خود ایسے لوگوں کو سامنے کیا گیا کہ جو ظاہر میں کلمہ پڑھ رہے تھے، اسلام کا نام لے رہے تھے، جبے اور قبے میں کتاب و سنت کی تعلیم کے ساتھ وہ مسلمانوں کے سامنے آئے، اور انہوں نے وہی باتیں جو انگریز چاہ رہا تھا، وہی باتیں جو آریہ سماج کی تحریک شدھی سنگٹھن کا مقصود تھا ادھر انگریز بھی یہی کہہ رہا تھا، ادھر آریہ سماج بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہندوستان کی ساری قوموں کا تمدن ایک ہے، ان کی تہذیب ایک ہے، رہن سہن ایک ہے، طور طریقے ایک ہیں، ہماری زندگی کے تمام چیزیں ایک سی ہیں، تو مذہب بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ بعد میں پھر یہ چیزیں کھل کر کے سامنے آئی، جو میں بیان کر رہا ہوں، میں یہ یوں ہی نہیں ہے کہ میں صرف ایک رو میں بہہ کر کے، جذبات میں بہہ کر کے یہ چیزیں عرض کر رہا ہوں، میں یہ ساری چیزیں کتابوں کے اندر اور تاریخ کے اندر موجود ہیں اور محفوظ ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کو سامنے کیا گیا، اور پھر ان لوگوں سے اولین مرحلے میں تو یہ کیا گیا کہ اسلام کے خلاف، عقائد کے خلاف، یعنی وہی چاروں فتنے جو دور اکبری میں سامنے آئے تھے، انہی نظریات کو سامنے رکھ کر کے ہندوستان کے اندر فتنے اٹھائے گئے۔ جہاں تک دین کے کامل اور اکمل ہونے کی بات تھی تو وہ تو دور اکبری میں آیا تھا۔ اس مرتبہ صرف اتنا کیا گیا کہ اب دین کی بجائے صاحب دین، شریعت کی بجائے صاحب شریعت، قرآن کی بجائے صاحب قرآن کی ذات کو نشانہ بنایا گیا۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کامل اکمل ہونے، آپ کے افضل ہونے اور گوناگوں خصوصیات اور کمالات کا حامل ہونے سے انکار کیا گیا، اور ان تمام چیزوں کو ٹارگٹ کیا گیا کہ جو چیزیں ذات رسالت کے ساتھ ہمارے تعلق کو، ہمارے رشتے کو مضبوط کرتی تھیں۔ اب میں یہاں پر ایک اور پہلو سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین کا کھلا انکار، یا دین کے کامل ہونے کا انکار، یا کلمے میں محمد رسول اللہ نہ پڑھنے کو مان لینا، یا پھر نئی نبوت کو مان لینا، یہ تو باتیں تو کھلی ہوئی کفر تھی نا، کھلے ہوئے کفر ہیں یہ۔ اب یہ کیا گیا کہ وہ چیزیں جو تمام مذاہب کے اندر ایک طرح سے مشترک سمجھی جا سکتی ہیں، وہ باتیں جو مشترک ہوتی ہیں دین اسلام میں اور ہندوازم میں، دین اسلام میں اور عیسائیت میں، دین اسلام میں اور دیگر مذاہب میں، بہت سے ایسے امور ہیں کہ جو کسی حد تک مشترک کہے جا سکتے ہیں۔ ان باتوں کو بنیاد بنایا گیا، ان باتوں کو بنیاد بنایا گیا۔ روایات اور مراسم کو کہ جو زیادہ سے زیادہ مشترک ہونے کی بنیاد پر ناجائز کہی جا سکتی ہیں، مکروہ کہی جا سکتی ہیں، یا زیادہ سے زیادہ ناپسندیدہ کہی جا سکتی ہیں، یا بہت اگر سخت حکم لگایا جائے تو بھئی ان سے الگ رہنے کی بات کی جا سکتی ہے، لیکن
کسی بھی صورت میں ان باتوں کو کفر اور شرک نہیں کہا جا سکتا۔ ایسے امور کو ٹارگٹ کیا گیا اور ایسے امور کو بنیاد بنا کر کے مسلمانوں پر کفر اور شرک کے فتوے لگائے گئے۔ مثلاً ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل اور شفاعت کا عقیدہ، تو چونکہ یہ چیز یہودیت اور عیسائیت میں بھی موجود تھی، مشرکین مکہ کے اندر بھی شفاعت کا عقیدہ، توسل کا عقیدہ وہ ان کے اندر بھی موجود تھا، تو اس اشتراک کو بنیاد بنایا گیا۔ اور اسی طرح سے کہ آدمی جس مذہب پر ہوتا ہے اپنے نبی کو سب سے اعلیٰ اور اکمل اور سب سے افضل ہی مانتا ہے، اور اپنے دین کو بھی سب سے کامل اور مکمل مانتا ہے۔ یہ چیز ہر مذہب کی ایک بنیاد ہے، اور یہ اگر نہ ہو تو آدمی کسی بھی نظریے کو اور کسی بھی فکر کو قبول بھی نہیں کرتا۔ آدمی قبول اسی چیز کو کرتا ہے نا جس کو سب سے اعلیٰ اور افضل مانے۔ تو حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے وہ تمام چیزیں کہ ہم حضور کی ذات کے اکمل ہونے کے لیے حضور کے علم کو، کہ اللہ نے کائنات میں سب سے زیادہ علم آپ کو عطا فرمایا، یا حضور کے وجود پاک کو بشریت کے ساتھ ساتھ آپ کو نورانیت کا مقام بھی آپ کو عطا فرمایا، اور صرف معنوی طور پر ہی نہیں، ہمارے عقیدے کے مطابق حسی طور پر بھی اللہ کے نبی کو نورانیت عطا کی گئی۔ پھر اسی طرح سے اور سارے عقائد جن کو بنیاد بنایا گیا، یہ بہت سے مذاہب کے اندر مشترک رہے ہیں، لیکن یہ کیا گیا کہ مشترک ہونے کی وجہ سے کہ یہ فلاں مذہب سے موافق ہے، یہ عیسائیوں کا عقیدہ بھی رہا ہے، یہ مشرکین کا بھی عقیدہ رہا ہے، اس لیے یہ شرک اور کفر ہے، ان تمام چیزوں سے روکنے کی کوشش کی گئی۔ اس مرحلے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر جس شخصیت کو پیدا فرمایا اور دین کی تجدید کے لیے جس کو منتخب فرمایا، وہ شخصیت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ نے وہ سارے عقائد جو ذات رسالت مآب سے اور آپ کے فضائل سے اور آپ کے کمالات سے، آپ کی خصوصیات سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے صرف عقیدے کے لحاظ سے نہیں بلکہ دلائل کے ساتھ اور تمام شواہد کے ساتھ اس طرح سے ان کو ثابت فرمایا اور ان کو مدلل فرمایا کہ جب سے لے کر کے آج تک الحمدللہ وہ تمام مسائل جن پر اعلیٰ حضرت نے داد تحقیق دی ہے، آج تک کوئی بدعقیدہ ان کو ہاتھ نہیں لگا سکا ہے، ان کو ہاتھ نہیں لگا سکا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اخیر دور میں دین کی تجدید کا فریضہ انجام دیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اکبری دور کی طرح سے اس دور میں نئی نبوت کا راستہ صاف کیا گیا، نئی نبوت کا راستہ صاف کیا گیا۔ اس کے لیے باقاعدہ واضح تحریریں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور پھر ایک قدم بڑھا کر کے اس کاشتہ اور ساختہ شخص کو سامنے لایا گیا جس نے کھلے عام نئی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نئی نبوت کے ساتھ ساتھ ان تمام فتنوں کا جنہوں نے اس نئی نبوت کے لیے راستہ ہموار کیا تھا اور اس کا ہراول دستہ تھا، وہ جنہوں نے اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے یہ سارے فتنے برپا کیے تھے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کسی بھی فتنے کو تشنا نہیں چھوڑا، کسی کو بھی محروم نہیں رکھا۔
آپ نے اپنے نوک قلم سے اور آپ نے اپنے تحقیقی کارناموں سے اور علمی جلالت کی بنیاد پر ہر فتنے کا بھرپور جواب دیا، اور اس طرح سے جواب دیا کہ ان کو اپنی پہچان تک بتانا مشکل ہو گیا۔ ان کی جو اصل بنیاد تھی وہابیت، ان کو یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ کھلے عام اپنے آپ کو وہابی کہہ سکیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہابی ہونا اور کہلانا ایک گالی بن گیا۔ وہابی ہونا اور کہلانا ایک گالی بن گیا، اور یہ کمال تھا اعلیٰ حضرت کی شخصیت کا کہ انہوں نے اس طرح سے ان کا رد کیا اور ان کی سرکوبی کی کہ یہ اپنی پہچان تک نہیں بتا سکتے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا ہی نہیں بلکہ ہمارے عقائد کو قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا۔ دلائل کے اتنے انبار آپ نے لگائے، اور اس طرح سے ان کو ثابت فرمایا ہے کہ بلا شبہ ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ ہر علم و فن کے اندر جس طرح سے آپ کو عظمتیں حاصل ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مجددیت بھی الحمدللہ مجدد الف ثانی کے کارناموں کا نقش ثانی کہا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے مقدس کارناموں کو اور ان کی علمی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔